یہ شعبان کا مہینہ ہمیں ہماری ذمہ داریوں کا احساس دلاتا ہے۔ شعبان کا مہینہ بھی بڑی عظمت کا مہینہ ہے، فضیلت کا مہینہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی مہینے میں نفلی روزے رکھتے تھے تو وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ شعبان کے اکثر دنوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ بیان فرماتی ہیں فما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیاما شہرا الا برمضان، کہ کسی بھی مہینے میں رمضان کے علاوہ مکمل مہینے میں روزہ نہیں رکھتے تھے، پورے مکمل روزے رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں فما رأيته اکثر صیاما منه فی شعبان، اور رمضان کے بعد سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ جس مہینے میں نفلی روزے رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو بھی اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ شعبان کے مہینے میں ہم نفلی روزوں کا اہتمام کریں۔ نفلی روزے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں۔ اور ایک دوسری روایت ہے اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سنن نسائی میں 2357 نمبر پہ موجود ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اتنے زیادہ کثرت سے روزے رکھتے تھے کہ ایک بار میں نے پوچھ لیا، میں نے سوال کر لیا کہ اللہ کے پیغمبر لم ارکا تصوم شہر من الشہور ما تصوم من شعبان، اللہ کے پیغمبر کیا ماجرا ہے کہ آپ شعبان کے مہینے میں جتنی کثرت سے نفلی روزے رکھتے ہیں کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ لوگ اس مہینے میں اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ رجب کی فضیلت اور رجب کی اہمیت کو بہت سارے لوگ اپنے طور سے سمجھتے ہیں، اور رمضان کا مہینہ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ اہمیت اور فضیلت والا ہے۔ رجب اور رمضان کے درمیان یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اکثر لوگ عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس سماج میں، جس معاشرے میں نیکیوں کو لوگ چھوڑ دیں، سنتوں سے لوگ غافل ہو جائیں، سنتوں سے دور ہو جائیں، ان جگہوں پر اور ان حالات میں نیکیوں کو فروغ دینا، نیکیوں کو رائج کرنا اور عمل کر کے لوگوں کو بتانا کہ یہ بھی سنت ہے، یہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ من سنہ سنتا حسنہ، جو آدمی کوئی نیا طریقہ نکالتا ہے، یعنی نبی کی کوئی سنت اگر کہیں مردہ ہو چکی ہے اس کو آدمی زندہ کرتا ہے تو اس کے بعد جتنے بھی لوگ اس پر عمل کرتے ہیں ان لوگوں کے برابر بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ ایسے ہی اگر کسی جگہ لوگ عبادت سے غافل ہیں، مسجدیں ویران ہیں، کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں، کوئی اذان دینے والا نہیں، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں، اگر اس ماحول میں بھی اگر کوئی بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت میں العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ، حرج کے زمانے میں، فتنوں کے زمانے میں عبادت کرنا اس کا ثواب اتنا بڑھ جائے گا گویا کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کی طرف ہجرت کی ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ تو فتنوں کے زمانے میں، غفلت کے زمانے میں جب آدمی نیکی کرتا ہے تو نیکی بڑھ جاتا ہے۔